زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ زندگی کا مقصد پروگرام آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور زندگی کا مقصد زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آگے بڑھتا جائے، نیکیاں کرتا جائے، اللہ کریم کو راضی کرتا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا جائے۔ وہ محمود اور پیارے کام، وہ محمود اور پیارے کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، مدنی چینل کے ناظرین یہ نیکی قرار پاتے ہیں۔ اور نیکیوں کا اگر آپ ایک جائزہ لیں، نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہے، اس کے اوپر اگر آپ ایک نظر جو ہے وہ کریں، یا یوں کہہ لیجئے کہ نیکیوں کی قسموں پر اگر آپ نظر دوڑائیں، تو نیکیوں میں بعض نیکیاں تو انتہائی آسان ہیں۔ بعض نیکیاں کیا ہیں؟ آسان صرف نہیں ہے، کیا ہیں؟ انتہائی آسان ہیں۔ ان میں سے بڑی ہی ریلیونٹ اور بڑی ہی جسے یوں بولیے کہ قابل ذکر نیکیاں وہ بھی ہیں کہ جو انسان اپنی زبان ہلا کے کما سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ زبان کو حرکت دینے میں انسان کی نہ تو کوئی خاص قوت لگتی ہے، نہ ہی اس کے لیے بندے کو کوئی بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور عموماً ایسا بلکہ یوں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ کہنا ہے تو آپ جہاں پر ہیں وہیں سے آپ اپنی زبان جو ہے وہ اس کو اگر آپ حرکت دیں گے تو آواز عدنان بھائی یہ آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زبان ہلانا سب سے آسان کام ہے، جی، جسے کہتے ہیں باتیں کرنا، باتیں زبان سے ہی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو وہ نیکیاں جو ہم زبان کے استعمال سے کر سکتے ہیں، ان میں ایک بڑی زبردست نیکی ہے سلام کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سلام کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بندہ اس کو انداز کو جو ہے وہ اپنائے گا تو یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ عبادت کے زمرے کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اس پر غور فرمائیں کہ کتنی عظیم نیکی ہے عدنان بھائی۔ آپ دیکھیے بالکل سلام کرنا، سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال کا ذکر فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اور کھانا کھلاؤ، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیسی پیاری نیکی ہے، اللہ کرے ہماری زندگی میں دان بھائی ایڈ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسی یہ حدیث پاک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب افضل ایمان والے کے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ اسلام کے متعلق سوال کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر جو ارشاد فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ تو واقعی سلام اگر بندہ غور کرے، فکر کرے، سوچے تو یہ ایک بہت پیاری دعا ہے۔ اور دعا جیسے اگر مطلقاً دعا کو دیکھا جائے صرف، تو دعا جو ہے وہ افضل عبادات میں سے ہے، اس طرف بھی بندہ غور کرے۔ اور پھر جو نام لے رہا ہے السلام علیکم، یہ سلام جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے کے ویسے ہی بڑے فضائل اور ترغیب، اور یوں کہہ لیں کہ ایک بہت پیاری نیکی ہے،
اور جس پر تقریباً احادیث مبارکہ کی سبھی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ابواب موجود ہیں، جی سلام کا باب، اور اس طرح کر کے ترغیب پر بھی مشتمل ہے، اور پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، کیا اپنے بات، مسلمان بھائیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، اور بلکہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ہے بڑا ہی نرالا اور منفرد ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی ضرور انشاءاللہ الکریم۔ تو سلام کرنا ہے، اور اس کے لیے السلام علیکم بھی آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا اس طرح کہیں گے تو انشاءاللہ یہ ثواب کیا ہو جائے گا، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اگر بندے کو پتا ہو کہ میں یہاں 1000 روپیہ لگاؤں گا تو مجھے جو ہے یہ یہاں پر ایک فرض کر لیں آپ کے 100 روپے پروفٹ ملے گا۔ جی 1000 روپے لگاؤں گا تو کتنے ملیں گے؟ 100 روپے جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اچھا 2000 لگاؤں گا تو پھر یہ آگے 1000 بڑھ گیا تو پروفٹ بھی کیا ہے ساتھ میں، وہ 200 ہو جائے گا۔ اچھا 3000 لگائے گا تو کتنے ملیں گے؟ 300 ملیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹ انیشیل سٹیج کی بات بتا رہا ہوں، بڑی بنیادی سی جسے آپ بات کہہ لیں۔ تو جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی اتنی انویسٹمنٹ کریں گے تو پروفٹ اتنا آئے گا، اچھا تھوڑی ہم اور کر سکتے ہیں، ہم مزید کچھ حصہ ملا سکتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے بعض کا گائیڈر ہوتا ہے، بعض کا تو گائیڈر ہوتا ہے بتانے والا ہوتا ہے، اور بعض کا پھنسانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کی بات یہ ایک الگ ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہمیں مسلمانوں کو نفع دینے والا بنائے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے فائدہ پہنچائے۔ ہاں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا دیں گے، انویسٹمنٹ بڑھائیں گے تاکہ کیا ہو جائے، پروفٹ بڑھ جائے۔ تو سلام کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے ایک بات، سلام کر رہے ہیں، جہاں السلام علیکم کہہ سکتے ہیں وہاں پر ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی کیا ہے، بڑھتا جائے گا۔ دنیا کی دولت تو حافظ صاحب پیچھے ہی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں انویسٹمنٹ بڑی کر لے، بڑا جو ہے وہ پروفٹ لینے کے لیے، بڑا بزنس اپنا سیٹل کرنے کے لیے کر لے، سانس بند ہو جائیں گے تو پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن یہ تھوڑا زبان کا استعمال، اس کو تھوڑا اور آگے بڑھائے، السلام علیکم سے تھوڑا آگے آ کر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھ میں جو ہے وہ شامل کر لے، تو ایسی دولت ملے گی کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور قبر میں بھی فائدہ دے گی، کل حشر میں بھی پار لگائے گی۔ بالکل یہ بھی دولت ہے، نیکیاں بھی تو نان بھائی ایک دولت ہی ہے نا، کہ عبادت یہ وہ دولت ہے جی کہ جو پھر جسے کہتے ہیں کہ انسان کا ساتھ پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر بندہ اس طرف غور کرے کہ ایک ایک لفظ کے زیادہ ہونے پر، بڑھنے پر اجر و ثواب بھی بڑھ رہا ہے، وہ قاعدہ بھی ہے مشہور کہ زیادت اللفظی تدل علی زیادت المعنی، کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ الفاظ زیادہ بولے تو بندہ معنی بھی زیادہ، تو ایسے ہی السلام علیکم کے ساتھ بندہ جب ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے، الفاظ بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور معنی بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو خیر اور برکت کی دعا ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان الفاظ کے بڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب میں بھی اضافہ فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ نیکی ہے، اگر بندہ غور کرے کہ جو بعض روایات میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص کو جب ایک نیکی لانے کے لیے کہا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ضرورت ہوگی اور اللہ کریم فرمائے گا کہ جاؤ کسی ایک بندے سے تم ایک نیکی لے آؤ، یہاں ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم السلام علیکم پر صرف اکتفا نہیں کرتے، رک نہیں جاتے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب یہاں تک کہتے ہیں، آپ دیکھیے لفظ دو بڑھے ہیں لیکن اجر و ثواب کتنا بڑھ گیا ہے اس کے اندر، دو نیکیاں نہیں بڑھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مزید زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں بڑھ گئی۔ جی بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہاں جس بندے کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہ یوں کہہ لیں کہ مارا پھرے گا، سب لوگوں کے پاس جائے گا، لیکن کوئی ایک شخص بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں جس نے دنیا کے اندر اب جو وقت اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو وہ درست انداز میں صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو اب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آج جو نیکیاں کما رہا ہے قیامت کے دن اس کے کام آنے والی ہیں، اور وہ حسرت و ندامت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود بھی ذہن بنانا چاہیے۔ تو یقیناً ان دو کلمات کے ادا کرنے میں ہمارا زیادہ نفع ہے،
اور یہ وہ نفع ہے کہ ساری کی ساری دنیا مل کر بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاننے والے ہوں کسی کو یا نہ جاننے والا ہو، جی سب کو سلام کریں. سلام ضرور کریں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم پورا مفصل اس عنوان کو لے کر کے چلیں گے. اور سلام کو نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کریں. حق. واہ. کہ اللہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. دعا بھی کرتے رہیں. امیر سنت نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے اس کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. آمین 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 آمین. اللہ کریم ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے. دعائیں بھی کرتے رہیں بالکل، اور کوششیں بھی ساتھ میں کرتے رہیں. ایفرٹ بھی ہو، کوشش بھی ہو، اور اس کے ساتھ دعا بھی ایڈیشنل ہو، شامل ہو. اور نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ کے احسان ہی دعوت اسلامی کا دینی ماحول، اور پھر اس کے اندر جو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت جو سحری اجتماعات کا انعقاد ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وہ شرکت کی جائے تو انشاءاللہ الکریم یہ نیکیوں کا، عبادت کا یہ جذبہ، یہ ذوق اور شوق اور جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. آئیے ذرا آپ کو ایک سحری اجتماع کا ایک پیکج دکھاتے ہیں. واہ. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. آج الحمدللہ حیدرآباد سندھ کا ایک علاقہ ہے پرین آباد، اس کی پنجابیان مسجد ہے، اس میں آج سحری اجتماع ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن ابھی سحری اجتماع کے بعد صلاۃ التوبہ کا سلسلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ آرام کا وقفہ ہوگا. عاشقان رسول یہیں آرام فرمائیں گے. وقت مناسب پر انہیں تہجد کے لیے بیدار کیا جائے گا، تہجد انشاءاللہ ادا کی جائے گی. پھر سحری ہوگی، جو روزہ رکھنے والے خوش نصیب ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے. پھر انشاءاللہ فجر باجماعت نماز اور اشراق چاند تک یہ سلسلہ رہے گا، اور یوں نیکیوں بھری ایک رات ہم گزاریں گے انشاءاللہ. تو اس سحری اجتماع کی برکت سے انشاءاللہ عاشقان رسول روزہ بھی رکھیں گے اور اشراق چاند پڑھ کر ایک حج ایک عمرے کا ثواب لے کر لوٹیں گے انشاءاللہ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ سحری اجتماع کا ایک جدولی بیان ہوا. رکن شورا حاجی فاروق جیلانی دامت خاتم القدسیہ کا یہ آپ نے پیکج بھی دیکھا. تو جب بندہ اچھی گیدرنگ کے ساتھ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، تو پھر وہ اچھائی بننے کو کیا ہوتی ہے، وہ اس کی طرف بھی آتی ہے. بالکل. اور پھر خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو اس پیغام کو لے کر کے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اور دستک ہو رہی ہے، نیکی دستک دے رہی ہے. عبادت کی اپارچونیٹی، یہ دروازہ دل کا کھٹکھٹا رہی ہے، تو اب اس کو کھولیں. واہ. اور اپنے اعضاء کو، دل کو بھی پیش کریں بارگاہ الہی میں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور زندگی کو جو ہے وہ خوبصورت یہ بناتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب پر اپنا یہ کرم فرمائے اور اپنا یہ اللہ کریم ہم سب پر فضل فرمائے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا قبلہ قاری محمد سلیم صاحب اتاری بہت ہی پیارے رکن شورا ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، اور آج میں اللہ کی رحمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج قبلہ رکن شورا کے ساتھ پروگرام میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے کیسے ہیں ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ الکریم۔ سلام کریں، عبادت سمجھ کے کریں، نیکی سمجھ کے کریں، اس پر جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یوں بھی آ جائے کہ یہ آخر سلام کرنے پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، اتنی اس کی ترغیب کیوں دلا رہے ہیں؟ کیا کہیے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب کائنات کا ہم پر بہت کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رب کائنات نے ہمیں کیا۔ اسلام نے جو سلام کرنے پر زور دیا ہے، سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو سلام کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے ملتے ہی ایک میسیج اس کے پاس چلا جاتا ہے کہ میری ذات سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ابتداءً کوئی ایسا سلسلہ بھی ہم نے مختلف کتابوں میں پڑھا کہ بعض ڈاکوؤں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص کسی ڈاکو کو سلام کر دیتا تھا تو ڈاکو اس شخص کو پھر لوٹتے نہیں تھے۔ تو کسی شخص کو جو ہم سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا اس کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک میسیج اس کو ہم دے رہے ہیں کہ میری ذات سے آپ کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت عام کرنے کا ذریعہ بھی سلام کو ارشاد فرمایا ہے، اور ترغیب بھی اس کی دلائی گئی ہے۔ کئی روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی ای الاسلام خیر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی کون سی خصلت سب سے اچھی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ کھانا کھلانا اور ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کہنا۔ واہ سبحان اللہ، کیا زبردست بات بتائی کر صاحب آپ نے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور اس کی برکتیں بھی حضور نے بیان فرمائی ہیں، تو اسی لیے اس انداز کو جو ہے وہ اس پر فوکس بھی ہے، اس پر ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، اس پر انکریج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور بڑی پیاری بات کر صاحب نے کہی کہ ہماری طرف سے جب ہم سلام کر رہے ہیں گویا کہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی شر نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں میں یہ چاہ رہا ہوں قبلہ قاری صاحب اس پر بھی ہم جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں کہ کتنی یوں سمجھیے کہ بے مروتی ہے، میں کیا لفظ استعمال کروں، بے مروتی ہی کہہ لیجئے اس کو، یا اس کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، بہرحال کہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سلام بھی کر رہا ہے، زبان سے جو ہے وہ سلام کہہ رہا ہو، اور دل جو ہے وہ اس کا سامنے والے کو کوئی تکلیف دینے میں لگا ہوا ہو، یا اس کی دشمنی میں جو ہے وہ لگا ہوا ہو، یا اس کی ٹانگیں کھینچنے میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، یا اس کو نقصان دینا جو ہے وہ چاہ رہا ہے، لیکن یوں رہا ہے کہ جیسے میں کیا ہوں، ویل وشر ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، لیکن اندر جو ہے وہ معاملہ وہ کیا چل رہا ہے کہ یہ اس کو یا تو لوٹے گا، یا اس کو کہیں پھنسائے گا، یا کوئی جو ہے وہ چکر دے گا، یا اس طرح کی باتیں دو چار جو ہے وہ کر کے پیسہ جو ہے وہ لے لے گا، اور بس پھر بعد میں بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہی رہے۔ تو میں چاہوں گا اس پر بھی جو ہے وہ کلام فرمائیں کہ جب ہماری زبان پر سلام ہے، ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، زبان سے سلامتی کا میسیج دے رہے ہیں، تو ہمارا دل بھی جو ہے یہ مسلمان کے کینے سے، اس کو دھوکہ دینے سے جو ہے یہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ کیا فرمائیے گا؟ بالکل، اسلام کا
جو میسیج ہے یہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے ہی ہے، اور خاص طور پر مسلمان کو ہی ظاہر ہے کہ سلام کہا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے۔ جی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے بچنے کے حوالے سے فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ بے شک حسد نیکیوں کو اس کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور کینہ ہے، بغض ہے، دیگر عداوتیں ہیں، دلوں کی جو دشمنیاں ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جی ایک بات میرے ذہن میں آئی جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضرات صحابہ علیہم رضوان حاضر تھے، تو ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ واہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی صحابی حاضر خدمت ہوئے ہیں اور وضو کے آثار ان کے جسم سے ظاہر ہو رہے تھے، اور انہوں نے اپنا جوتا اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، بہت ہی سادہ سے نظر آئے، وہ بیٹھ گئے۔ تو اگلے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان ابھی جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوبارہ وہی شخص حاضر ہو گئے، تو تیسرے دن بھی یہی ارشاد جب فرمایا کہ تمہارے درمیان جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے، اللہ، تو وہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے۔ اب مجھے یہ تجسس ہوا کہ میں جانوں کہ ان کے اعمال زندگی کیا ہیں، کون سا نیک عمل خاص ایسا کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان جو آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا یہ پروگرام بنا کہ میں ان کے ساتھ رات گزاروں اور دیکھوں کہ ان کا کوئی خاص عمل وہ خاص کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ خصوصیت ملی ہے۔ تو میں نے ان کو کوئی عذر بیان کیا اپنا کہ میں اس عذر کی بنا پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت عطا فرمائی، میں ان کے ساتھ میں نے قیام کیا۔ لیکن رات کے وقت میں نے انہیں کوئی نہ رات کو عبادت کے لیے اٹھتے دیکھا، نہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، بس ان کو آرام کرتے ہی دیکھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ اپنی کروٹ بدلتے تھے تو اس وقت اللہ رب العزت کا نام لیتے تھے، اللہ رب العزت کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو جب فجر کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ تو فرمایا کہ 3 رات میں ایسے ہی دیکھتا رہا کہ میں نے تو کوئی خاص عمل ان کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی نماز تو ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی پڑھتے تھے، اور ان کی پابندی تھی، ذکر الہی کی پابندی تھی، اعمال صالحہ کی پابندی تھی۔ وہ کوئی اسپیشلٹی معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں جانا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے روک کر فرمایا کہ ہاں، اور تو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، تم نے جو دیکھا وہی ہے، لیکن میری بعض عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو کسی مسلمان کا کینہ میرے دل میں نہیں ہوتا، ایک عادت یہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ تو یہ بہت سی کتابوں میں حدیث کے مختلف الفاظ موجود ہیں، تو جس حدیث کی کتاب میں نے پڑھا اس میں یہ 2 صفات بیان کی گئیں کہ ایک کسی مسلمان کا کینہ میرے دل میں نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل بھی صاف ہو اور زبان بھی پاک ہو، واہ، دل بھی صاف ہو اور زبان بھی پاک ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کیا، فرماتے ہیں کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خودی کو اگر تکبر کے معنی میں دیکھیں، خودی کو اگر یہ تکبر کے معنی میں اگر آپ دیکھیں تو سلام میں پہل کرنا واہ، یہ بندے کو تکبر سے بھی کیا کرتا ہے، یہ نجات دلاتا ہے۔ قبلہ گھر صاحب کیا فرمائیں گے، سلام میں پہل لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے،
اللہ بھائی میں سلام کیوں کرا بھائی، ایسی کیوں منگاؤ یہ، یعنی ہم کیوں آگے جائیں، ہم کیوں پہل کریں؟ جی 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 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ کچھ بچوں پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، یعنی سلام میں پہل کی۔ اچھا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرتا ہے، یہ گویا امتیوں کو تعلیمات میں سے ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب میں یہ سوچوں گا کہ میں چھوٹے بچوں کو سلام کروں تو یہ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ جب میں بچوں کو سلام کروں گا تو ہمارے دل سے تکبر نکل جائے گا، واہ واہ واہ، اور دل میں عاجزی اور انکسار پیدا ہوگا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے ایروگینس کی وجہ سے، ہمارے سلام نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ایک جنریشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں، بچے کچھ اور ہی اپنے معاملات پہ مصروف ہوتے ہیں، تو جب یہ ہم سلام نہیں کرتے، ہم بچوں سے گفتگو نہیں کرتے اور بچے اپنا انداز اختیار کرتے ہیں تو بچوں کی اور ہمارے درمیان ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس دوری کی وجہ سے ہم بچوں کی اصلاح کما حقہ کر نہیں پاتے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بچوں کو سلام میں پہل کی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر سیرت نبوی اگر آپ اس کی کتابیں پڑھ کر دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑوں کو تو تھی، صحابہ علیہم رضوان کو تھی، بڑوں کو تھی، صحابیات کو تھی، بچے آپ سے ایسی محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال آپ نے گزارے، ایک خادم ہونے کی حیثیت سے 10 سال گزارے، تو آپ پھر بعد میں لوگوں کو اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ 10 سال میں نے خدمت اقدس میں گزارے اور 10 سالہ خدمت کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ کتنی کمال کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو بچوں سے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کا فائدہ کیا تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اغوا ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، ان کے والدین کو پتہ چلا، وہ لینے کے لیے پہنچے، ان کو پہچان بھی لیا، لیکن یہ فرمایا کہ میں انہیں چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے تکبر ختم ہو اور عاجزی اور انکسار پیدا ہو، اس کے لیے ہر سنت پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ کیا بات، میں یہاں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، حضرت زید بن حارثہ کا آپ نے بیان کیا، اور آپ کیسے دیکھیں، ایک تو ماں باپ سے دور ادنان بھائی، پھر ڈاکوؤں کے پاس جو ہے وہ آئے، اور پھر غلام بن کر پھر بک جائے، ہائے ہائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے مصائب اور کیسی کیسی مصیبتیں جو ہے وہ جھیلی ہوں گی۔ یوں سمجھئے کہ لکو دک صحرا ہے، دھوپ ہے، گرم ہوا ہے، اور اس میں بندہ جو ہے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو دیکھیں پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے، خوراک بھی اس کے پاس نہیں ہے، اللہ اور پھر اس کو کوئی صاحبان مل جائے، بندہ بولتا ہے واہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو جناب زید بن حارثہ یہ سارا ماں باپ سے جو ہے وہ جدا ہو گئے، ڈاکوؤں کے چنگل میں جو ہے وہ پھنسے، وہاں سے پھر غلام بن کے ہائے ہائے، پھر اپنے علاقے سے دور، ایک تو ہوتا ہے نا بندہ علاقہ سرزمین اپنی ہو، یہ ہوتا ہے، اس سے بھی کیا ہو گئے، دور ہوئے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم کی کیسی چھاؤں میں آئے کہ پھر وہ شعر حضرت حسن رضا خان کا جو ہے وہ کیا خوب ہے کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ دیکھیے سلام سے بات جلدی جلدی جو ہے وہ ہوتی ہوئی آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ اگر ہم ہی آگے ہوتے رہیں گے
تو ہمارا تو نہ کوئی روب بنے گا، نہ کوئی دھاگ بیٹھے گی، نہ لوگ سمجھیں گے بھئی بس یہ تو ایویں ہی ہے بھئی، خود ہی جو ہے نا وہ آگے ہو رہا ہے۔ یہ چیز باقاعدہ طور پر میں نے ایک باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی بالکل کسی کو آگے ہو کے نہیں ملنا، جو آئے بس اسی سے ہاتھ ملاؤ، بس ٹھیک ہے۔ تو مجھے بڑا عجیب سے لگا، میں بھی بہرحال بات سن لی میں نے، یعنی سن یوں لی کہ میں ساتھ ہی تھا، تو وہ کہہ رہے تھے تو وہ مجھے بھی آ گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ سلام، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم آگے بڑھ کر سلام کریں گے تو ہماری شخصیت کا کوئی وہ پہلو جو ہے وہ نہیں آئے گا، بھئی ہمیں آ کے جو ہے وہ سلام کیا جائے تو یوں ایک شخصیت جو ہے وہ یہ بن کر کے ابھرے گی، سامنے آئے گی، اور ورنہ آگے بچتے جائیں گے تو لوگ تو جو ہے وہ اوپر سے پاؤں رکھ کے پھر گزرتے ہی جائیں گے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں نا ان لوگوں کے نام جلد مٹ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ میں کہتا ہوں کہ عاجزی اور انکسار کا کلائمیکس اللہ اکبر، اگر کسی ہستی میں دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھیں۔ واہ جی واہ، یعنی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی اخلاق کے حوالے سے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار جو ہے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتا ہوں کہ اس کلائمیکس کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا تھا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جی، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے۔ واہ واہ واہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، تشریف لائے دنیا میں، تو دیکھیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جنہوں نے عاجزی انکساری اختیار کی، اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ اپنے کرم سے دیا ہے کہ ان کا نام ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور لوگ ان کی ذات سے محبت کرتے رہیں گے، ان کی ذات سے عقیدت لوگوں کے دلوں میں رہے گی، ان کی ذات کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ لوگوں میں کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہماری عزت نہیں رہے گی، یہ بیچارے شیطان کے واروں کا شکار ہو کر ان سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو یہی مدنی چینل کی وساطت سے یہ بات کروں گا ساری دنیا کے عاشقان رسول کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم بس یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار عالیہ کیا ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، یا اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ کئی اعمال آپ نے لوگوں کے سامنے کیے، سنت رسول انہوں نے دیکھی، بلکہ کئی ایسے اعمال جو سنت نہیں بھی تھے، فقط رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص موقع پر وہ اعمال کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ اعمال بھی نہیں چھوڑے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو جو بات ارشاد فرمائی وہ بات بڑی اہم ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت، کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا تو میں نے بھی کر دیا۔ تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے، تو اس سنت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بڑھ کر سلام کریں، آگے بڑھ کر جو ہے وہ سلام کریں، بالکل، تو اس سے کیسی عزت ملے گی۔ آپ دیکھیں حضور کے فرمان پہ جب عمل کریں گے تو کیسی عزت ملے گی، حضور پر فدا ہو کے اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، عدنان بھائی فرماتے ہیں کہ نکیرین
کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنے سے بالکل سچی عزت ملے گی عدنان بھائی، بالکل سچی عزت ملے گی. یہ میں سچی میں نے کیوں کہا ہے یہ میں آگے عرض کرتا ہوں، آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو عزت کا معیار وہ ہے یا روب اور دبدبے کا معیار وہ ہے جو ہم نے خود سے بنا لیا ہے، خود سے گھڑا ہوا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھ کے سلام کریں گے تو جی روب نہیں رہے گا. حالانکہ اور ایک وہ ہے عزت کا معیار یا روب اور یوں کہہ رہے وقار کا جو معیار ہے، وہ جو سنجیدگی کا معیار ہے، وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا کیا، اور یقیناً وہی اپنانا چاہیے. اسی کے اندر وقار بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز میں آپ دیکھیں پہل فرما رہے ہیں، بچوں پر پہل فرما رہے ہیں، اور وقار کیسا ہے، عزت کیسی ہے، احترام کیسا ہے. بچے، بڑے، جانور، انسان، چرند پرند سب آپ کے وقار کے معترف، آپ کی عزت کے معترف، آپ کے مقام و مرتبے کے معترف، آپ کا ادب احترام تعظیم کرنے والے. اور پھر سلام میں پہل کرے گا کون، آپ اس پر بھی غور کیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرنے. اور پھر ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دو آدمی ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جو معیار بنا رہے ہیں یا کسی کے ذہن میں یہ معیار آ رہا ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سلام میں پہل وہ کرے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو اب دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب چاہیے ہے، اور یقیناً قرب ہی چاہیے، دوسری طرف تو جانا ہی نہیں. لہذا جب اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب چاہیے تو پھر سلام میں پہل کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم کی رحمت کا قرب چاہیے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا دل منبع بن جائے تو سلام میں پھر پہل کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو عبادت سمجھ کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل سمجھ کے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو یہ ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں. سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سحری اجتماعات کی بہار ہے. سبحان اللہ. تو اس جو ہے وہ سنیریو کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر آئیں. اس اجتماع میں جہاں شرکت کا موقع ملے آپ بھی شرکت فرمائیں اور دیکھیے کیسے کیسے نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. آئیے آپ کو پیکج دکھا رہے ہیں. صلاۃ و توبہ یہ ایسی نماز ہے جو اپنے جملہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور پھر دعا کریں کہ اللہ اس نماز کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اور میں نے پہلے بھی بیان میں عرض کیا کہ توبہ کے جو تقاضے ہیں وہ 3 اسٹیپ ہیں، اس کے 3 رکن ہیں کہ نمبر 1 ندامت ہو، نمبر 2 اقرار جرم ہو، اور نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. تو اگر ہم آج بھی یہ نیت کر لیں، جیسے نمازوں کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، اگر رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں، یا اور بھی مسلمان پہ ظلم کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تو یہ ان سارے گناہوں سے آج ہم پکی سچی توبہ کریں کہ بس یا اللہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر آئندہ نہ گناہ کرنے کا ہم ایک پکا ارادہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اگر ہم نے کوشش کی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر جب گناہ ہو جائیں تو ہمیں فوری توبہ بھی کرنی چاہیے، اور ممکنہ صورت میں روزانہ کم از کم عشاء کے بعد یا جب آپ کو آسانی ہو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جو نوافل کا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 رکعت نفل صلاۃ و توبہ پڑھ لیا کریں. یہ امیر سنت نے جو میں نیک اعمال عطا فرما ہے، جو ایک پورا رسالہ ہے نیک اعمال کا، تو اس کے نیک عمل میں ایک عمل بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو لہٰذا آج یوں سمجھے اس کا پریکٹیکل ہو رہا ہے اس سحری اجتماع میں، پورے دن میں جو گناہ ہوئے ہم اللہ پاک سے اس کی گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق فرمائے. اللہ اکبر. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف
اکبر. نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے نیک اعمال نمبر 4 پر عمل کرتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک کی رضا کے لیے سورہ ملک کی تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. نیکیوں کے مواقع یہ زندگی میں جب تک سانس چل رہے ہیں تبھی تک ملیں گے. اللہ اکبر. تو ان کو اویل کر لیں. یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. تو نیکیوں کے مواقع زندگی میں آ رہے ہیں. ایک ہی زندگی ہے، اسی کے اندر یہ آ رہے ہیں، اور اسی میں ہمیں یہ کیا کرنا ہے، یہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ عبادت کرنی ہے. یہ اپنا ذہن جو ہے ابھی سے اس کو بنا لیں، ورنہ آپ یقین مانیے کہ مرنے کے بعد جب سانس بند ہو گئے تو پھر سمجھ لیں کہ وقت کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ذرا غور کرے. اسٹوڈنٹ ایک بڑا طبقہ جو عدنان بھائی جی اسٹوڈنٹ بھی، اور جو ہے وہ کسی منصب پر ہے وہ بھی غور کرے. اسٹوڈنٹ تو تعلیم تو لی ہوگی نا 8 سے لے کر 11 بجے تک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ایگزامینر کیا کرتا ہے وہ کاپی چھین لیتا ہے. جی. اب بندہ بولے سر ایک بس مجھے ایک سینٹنس لکھنا ہے، پھر ایک سینٹنس بھی اس میں لکھنے کا موقع نہیں ملتا. ایک سینٹنس کیا، ایک لفظ لکھنے کا موقع نہیں ملتا. اور پھر بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں کچھ اور لکھ لیتا، بس پھر وہ کاش ہی رہ جاتا ہے. بس پیپر گیا، جب ایک دفعہ پیپر جو ہے وہ چلا گیا ہے تو پھر اب اس نے آگے چیک ہو کے اس کا نتیجہ ہی آگے آنا ہے. وہ کیا ہے، وہ مارکس شیٹ جو ہے اس کے اندر لگ کے آ جانا ہے. تو یہ سانس جو ہے نا وہ زندگی، یہ یوں سمجھیں کہ یہ امتحان کی کیا ہے، یہ وہ جو آنسر شیٹ ہے، یہ زندگی کیا ہے، آنسر شیٹ ہے. آنسر شیٹ چلیں آج کل تو یہ معروضی سوالات کا بھی اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. پہلے بھی معروضی سوال تھا. ایک بھئی معروضی سوال ہے، خالی جگہ پر کریں، فلنگ دا بلینکس ہے، جو ہے وہ صحیح اور غلط کا انتخاب کریں. یعنی یوں وہ ہوتا تھا، ایک پرچہ معروضی ہوتا تھا اور پھر دوسرا جو ہے وہ تفصیلی پرچہ جو ہے وہ الگ ہوتا تھا. لیکن اب چلیں وہ بعض اوقات کیا ہے کہ وہ اب آج کل جو ملتی ہے شیٹ ملتی ہے یا پیپر جو بھی ملتا ہے تو اس پہ کویسچنز بھی ہوتے ہیں اور آنسرز بھی کیا ہیں اسی کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے آنسر شیٹ ملی ہوئی ہے یا پرچہ ملا ہے یا کچھ بھی ملا ہوا ہے، پرچہ نہیں ملا ہوا کوئی آپ کو صرف ٹائپ ہی کرنا ہے. بعض امتحانات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف وہ ٹائپ ہی کرنا ہے، کلک ہی کرنا ہے، تو وہ بھی اتنی ہی دیر ہے جتنے اس کا ٹائم ہے. جی. جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر ایک بھی آپ اس کا جز ہے نا بولے میں اس کو ٹک کر لوں تو اس کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور رزلٹ بعض امتحانات میں یوں ہوتا ہے کہ ادھر امتحان ختم ہوا، ادھر رزلٹ ساتھ میں اسکرین پر کیا ہے ڈسپلے ہو جاتا ہے. کیا فرمائیے گا قاری صاحب، نیکیاں کرنے کی اہمیت اگر ہم جو ہے وہ سمجھ جائیں اور یہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اتر جائے. دیکھیے نیکیاں کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے. سبحان اللہ. کون سی جنت؟ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آئے ہوئے ہیں. پھر فرمایا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. اور جو وقت کی اہمیت کی بات آپ فرما رہے ہیں، اپنے قیمتی لمحات کی قدر کی بات فرما رہے ہیں، تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی یہ بات جب آپ فرما رہے تھے جی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں. اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت. جس کے پاس صحت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید ابھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی نماز پڑھنے کا وقت نہیں آیا، ابھی حج کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا، کر لوں گا. یہ شیطان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہمیں نیکی کرنے کی طرف رغبت نہ ہونے دے. ہمارے ذہن میں نیکی کا خیال آتا ہے،
اب شیطان ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالتا ہے کہ بالکل نیکی کا کام ہے، کر لینا، نماز پڑھ لینا، توبہ کر لینا، تلاوت قرآن کر لینا، حج بھی کر لینا، فلاں نیکی بھی کر لینا، لیکن کیا ہے کہ بعد میں کرنا، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی نیکی کرنے کا خیال دل میں آئے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بعد میں کوئی وقت آئے گا، بس یہی وقت ہے میرا نیکی کرنے کا۔ اور نیکیوں کی حرص کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تک ایک روایت پہنچی جی، وہ روایت کیا تھی کہ جو کسی مسلمان کی تدفین تک ساتھ رہا اس کے لیے 2 قرات کا اجر ہے جی، اور جو جنازہ پڑھ کر لوٹ گیا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے۔ اور قرات کی وضاحت ان کے سامنے کی گئی، والقرات مثل احد، یہ قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک جب یہ حدیث پہنچی تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی تصدیق کروائی کہ کیا واقعی یہ درست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بالکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کافی عرصہ تک افسوس کرتے رہے کہ افسوس ہم نے کئی قرات اجر ضائع کر دیے۔ اللہ، نیکی کے حوالے سے ان لوگوں کا ذہن کیسا تھا کہ بس فلاں موقع پر ہمیں پتہ نہ چلا، نیکی نہ کر سکے تو کاش ہم کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں ہمیں مواقع مل رہے ہیں تو ان کو یوٹیلائز کریں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ الہ احسان ہی مدنی چینل گھر پر آ کر کے نیکیوں کا ایک جذبہ دلا رہا ہے، نیکیاں کرنے کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد دل میں بسانے کا انداز جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے بھی جو ہے یہ اپارچونیٹیز اور مواقع اور یہ چیزیں جو ہے وہ لا رہا ہے، تو اس کو یوٹیلائز کریں اور اللہ کریم کے بندے بن کر کے اور اللہ کریم کے اچھے بندے بن کر کے جو ہے وہ وقت گزاریں۔ تو جب اللہ کا بندہ بنتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا بندہ بن جائے، اور بندہ کار ساز کا بن جائے۔ بندہ وہ ہے جو پھر مالک کی اطاعت سے باہر نہ جائے، اسی دائرے کے اندر، وہ جو اطاعت کا دائرہ ہے، حدود ہے، یہ دائرہ کوئی بھی شے ہے، اس کی دنیا میں کوئی بھی شے ہے نا، اس کی کیا ہے؟ ایک آخر حد ہی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کا کیا ہے؟ ایک حد ہی ہے۔ یہ اللہ کریم ہی کی ذات ہے کہ جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اب ازلی، ابدی، سرمدی، ذاتی، غیر محدود، لامتناہی جو شانیں ہیں، جو رفعتیں ہیں، عظمتیں ہیں، وہ اللہ کریم کی ہے۔ باقی ہر شے کی کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ کوئی آزاد ہے نا، تو وہ آزاد بھی کیا ہے؟ اس کی بھی آخر بالآخر کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ زندگی کی بھی ایک حد ہی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے اس کی بھی حد ہی ہے، نظر کی بھی ایک حد ہی ہے، ایک حد تک کی جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ جی، سامنے تو جا رہی ہے، یہ حد ہے، ادھر تک جا رہی، کہاں تک جا رہی ہے؟ اچھا، نظر بھی کمزور بعض وقت ہو جاتی ہے، تو کمزور ہوگی تو حد کیا ہوگی؟ اور کم ہوگی۔ سڑک پہ ٹریفک جو ہے وہ چلتی ہے، ٹریفک چلتی ہے سڑک کے اوپر، تو رفتار کی بھی کیا ہے؟ ایک حد رفتار۔ ایل ٹی وی ہے تو یہ 120 پر یا 110 پر رہے گا، تو ایچ ٹی وی ہے تو یہ اتنی رفتار پر چلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹرین کی بھی کیا ہے؟ ایک سپیڈ کی لمٹ ہے، لمٹ کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ تو حد ہے، باؤنڈری ہے، ہر بہت ساری چیزوں کی آپ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ حد ہے۔ تو مسلمان کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے، اور وہ حد، وہ باؤنڈری جو بیان کی گئی ہے، بس پھر اسی میں رہے، کھائے پیے رچتا بستا، لیکن کہاں ہے؟ اس حد کے اندر، فریڈم ود لمیٹیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یہ ہماری حدود ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں،
جو ہمیں باؤنڈریز جو ہے وہ دی ہیں، انہی باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ رہ کر کے اللہ کریم کو راضی کر کے سلام کو عام کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کا مزید جو ہے وہ ذہن بنائے. تو اس کے لیے ڈسکشن جیسا آپ سنیں گے ویسا آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بنے گا ڈسکشن سے. تو سحری اجتماع میں بیان کا ایک آپ کو بھی ہم منظر ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ ایک بار پھر نصیب ہوا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزے کا ثواب لکھے. 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کی کیا کہنے. اسی تاریخ میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا. چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے. کتنی بڑی بات ہے، ایک رات 27ویں رات مبارک رات. تو رجب کی 27ویں رات کو جو رات میں قیام کرے اور دن میں روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے 100 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. مزید سنتے ہیں رجب میں پریشانی دور کرنے کی فضیلت. سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا. تو پیارے پیارے سمجھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رجب شریف کے روزے رکھیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق فرمائے. آمین 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 آمین. عبادت میری عادت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. آمین آمین آمین. آئیے ناظرین آپ کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی ہم سلام اپنوں کو کریں یا غیروں کو کریں، یا بعض لوگ سلام صرف اپنوں کو کرتے ہیں اور کسی اور کو سلام نہیں کرتے، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیجیے گا. اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنی برادری والے کو، اپنے محلے والے کو، یعنی وہ جو اپنا جس کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا، اپنی گیدرنگ والے کو ہیں جی، اللہ یہ اپنا جہاں پر آئے گا تو سلام بھی وہیں جو ہے نا وہ اپنا کرم دکھائے گا. کیا فرمائیے گا؟ سلام کرنے سے جو یوں کہہ لیں کہ جو اس کا مقصد ہے جی ایک تو سلامتی کی دعا دینا، جی، تو اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری جان مال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے میری طرف سے امن اور سلامتی میں ہے. تو جیسے اپنوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے ہی جسے ہم اپنا نہیں کہہ رہے، یعنی جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، قبلہ قاری صاحب نے حدیث پاک بھی ابتدا کے اندر بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو دونوں کو سلام کرو. یعنی اس کے اندر کوئی شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ بھائی ہے تو اسے سلام کیا جائے، اسلامی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اسے بھی سلام کرے، اور جو آپ کا حقیقی بھائی ہے اس کو بھی سلام کرے، جس کے ساتھ تعلق ہے، جانتے ہیں، جو دوست ہے اسے بھی سلام کرے، اور جو دوست نہیں ہے، مسلمان بھائی ہے، رستے میں مل گیا ہے، اس کو بھی سلام کرے. جیسے
ایک عام رشتہ دار کو کرنے پر اجر و ثواب ہے سلام، ایسے ہی نہ جاننے والے شخص کو بھی سلام کرنے پر اجر و ثواب ہے، اس پر بھی بشارت ہے، نوید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمیں اپنے بھائی کو سلام کر کے ہم ثواب کما رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی نہ جاننے والے کو سلام کر کے بھی ثواب کے حقدار بننا چاہیے، بن سکتے ہیں اور بننا چاہیے۔ اور مرد جو ہے یہ مردوں کو سلام کریں جی، اور خواتین جو ہے یہ خواتین کو جو ہے وہ سلام کریں۔ مرد اپنی محرم جو اسلامی بہنیں ان کو بھی سلام کر سکتا ہے، محرم اسلامی بہنیں اپنے محرم مرد کو بھی جو ہے وہ سلام کر سکتی ہیں۔ بہرحال اجنبی مرد کو جو ہے وہ سلام نہ کیا جائے، یہ بھی گائیڈنس ہمارے لیے جو ہے وہ موجود ہے۔ بڑے پیارے پیارے اسلام کے دیے ہوئے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا ہے اور جیسے بتایا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور جیسے بتایا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ 2 سیٹیں ہوتی ہیں ہوائی جہاز کے اندر، عدنان بھائی جی، اللہ سفر مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، ماہ رمضان المبارک میں مدینے جائیں اور ناظرین کو بھی اللہ لے جائے جو دیکھ رہے ہیں ابھی، اس کے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل، جہاز میں 2 سیٹیں ہوتی ہیں، ایک سیٹ تو پیسنجر کی سیٹ ہوتی ہے اور ایک سیٹ پائلٹ کی، کو پائلٹ کی، اور ان کے ساتھ ایک اور جو بھی وہ ہوتا ہے کاکپٹ کے اندر، اس کے لیے بھی ایک جگہ ہوتی ہے۔ اب بندہ بولے یار بات یہ ہے بھئی میں نے جہاز میں سیٹ بھائی جان پیسے دے کے لی ہے، اس جہاز میں نشست لی ہے، میں نے سیٹ بک کرائی، پیسے دیے ہیں میں نے، تو میں تو بھائی پائلٹ کی سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھ کے جاؤں گا، وہ بھی سیٹ ہی ہے نا بھائی، ہے تو سیٹ ہی ہے نا حضور، سیٹ تو وہ ہے لیکن وہ آپ کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ پیسنجر سیٹ پر بیٹھیں، اور پیسنجر سیٹ بھی وہ جو بورڈنگ کارڈ کے اوپر آپ کی لکھی ہوئی ہے یہ ہے، تو وہاں پر بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سیٹ پہ تو دونوں برابر ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے فرق ہے، تو جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ہی بیٹھنا ہے۔ اور اگر بندہ بولے بھائی میں تو ادھر ہی بیٹھ کے جاؤں گا، ادھر تو ویسے جانے بھی نہیں، کون جانے دے گا کاکپٹ کی طرف۔ تو یہ میں نے کیوں بات سمجھائی ہے، اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو پلین میں سفر کرنا ہے تو بھی انسٹرکشنز کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، نو اسموکنگ، بندہ بولے بھی سگریٹ میرا اپنا، سگریٹ میرا، جو لائٹر جلانا ہے یہ میرا اپنا ذاتی لائٹر ہے بھائی، پینا ہے سگریٹ پینا بھی میں نے ہی پینا ہے بھائی، زمین ہے زمین ہی ہے، زمین پہ کھڑے زمین بھی ہماری ہے بھائی، ہمارا سیارہ زمین ہے بھائی جو بھی ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ نو اسموکنگ ایریا ہے۔ تو نو اسموکنگ ایریا پہ آپ نے نو اسموکنگ ہی کرنا ہے، وہاں اسموکنگ آپ نہیں کر سکتے، سگریٹ نہیں پی سکتے، جو انسٹرکشنز ہیں اسی کے مطابق آپ کو وہاں پر رہنا ہے۔ دنیا کا آپ کوئی بھی جو ہے وہ آپ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نظام ہے اس کی انسٹرکشنز ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کی ریگولیشنز ہیں، اسی کے مطابق رہنا ہے جی۔ تو عبادات اور اسلام کے بتائے ہوئے جو انداز ہیں، جس طرح اسلام نے بتائے ہیں اسی طرح ان کو کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ بالکل، ویسے اسلام کا جو ایک معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ جیسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، گردن جو ہے وہ جھکا دینا، تو گویا کہ ہم نے اسلام قبول کر کے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ رولز اور ریگولیشنز کے مبارک اور خوشبودار اور برکت والے ہار کو ہم نے پہن لیا ہے۔ اب یہ ہار یہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے گلے میں ڈال لیا ہے، اب ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ سحری اجتماع میں تہجد کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، ہمارے تہجد بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہمارے پاس پیکیج ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل وقفہ برائے آرام ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر تمام عاشقان رسول کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا جائے گا۔ انشاءاللہ الکریم تمام اسلامی بھائی مل جل کر نماز تہجد با جماعت ادا کریں گے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا،
ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا در سے دور سن تو ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم میں بھی تہجد کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سلام کرتے ہیں تو جواب دینے والا سر ہلا دیتا ہے، ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، اگر مسافہ بھی کرتا ہے تو انگلی ٹچ کر دیتا ہے۔ اس طرح سلام کرنا یا ہاتھ ملاتے وقت انگلی ٹچ کر دینا، اس طرح مسافہ کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، میری اور میرے گھر والوں کی، اور جو 12 دینی کام میں ساتھ دیتے ہیں ان کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے۔ آمین، اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ عدنان بھائی آپ جواب دے دیں اس کا۔ دراصل جب سلام کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق ہی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی ترغیب موجود ہے ہمیں کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو پھر وہی الفاظ یا اس سے جو اچھے الفاظ ہیں اس کے ساتھ سلام کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جیسے مثال کے طور پر سفر کر رہا ہے، آپ بائک پر جا رہے تھے، کسی نے سلام کیا آپ کو، اب آپ نے گردن بھی ہلا دی اور پھر زبان سے جواب بھی دے دیا، یہ تو درست ہو گیا۔ لیکن اگر صرف اشارے پر اکتفا کر لیا اور زبان سے جواب نہیں دیا تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بندے کے گناہ گار ہونے کا ڈر اور اس کی وعید موجود ہے۔ تو اشارہ کرنا، جیسے دور سے کوئی آدمی جو ہے السلام علیکم اس نے کہا تو اب ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا وعلیکم السلام جی، جواب بھی دے دیا اور اشارہ بھی کر دیا، پھر تو درست ہے۔ لیکن یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انگلی ملا دینا اور سلام کے جواب کے طور پر، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے۔ بھائی جہاں انگلی آپ آگے کر رہے ہیں پورا ہاتھ ہی جو ہے وہ آگے کر لیں اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سنت میں کیا ہے؟ عظمت ہے۔ اور آپ یہ مصافحہ کرنے اور سلام کرنے کا، آپ اس کا ذرا فائدے کے اوپر ایک غور کریں، اس کی کیا زبردست حکمت اسلام نے کیسا بندے کو جو ہے وہ ایک پیارا سا کام جو ہے بتایا ہے کہ سلام جو ہے نا یہ گھٹن کو دور کر دیتا ہے۔ واہ، بعض اگر بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑا بند بیٹھا ہوا ہے، بند ماحول کے اندر، بالکل کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بولے کیا نہ بولے، نروسنس کا شکار ہے، کیا ہے کیسے، تو یہ سلام کرے اور سامنے والے کیا کریں؟ سلام کا جواب دیں۔ تو یوں سمجھ لیں گویا کہ وہ جو گھٹن ہے یا ایک جو آپس میں ساتھ بیٹھے ہیں، بڑا عجیب سا ایک ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے، 4 بندے ہیں، ہر اپنی اپنی میں جو ہے پڑا ہوا بندہ، تو اس سے کیا ہے بندہ دل کی جو گھٹن ہے اس سے بچنے میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندہ صاف دل ہوتا ہے نا تو اس کی طبیعت میں اعتماد بھی آتا ہے۔ بالکل، اس میں کیا ہے؟ اس میں اعتماد بھی آئے گا، اور پھر جب صاف دل ہوگا تو اس کے جو ایکسپریشنز ہیں نا یہ بھی جو ہے وہ سچے اور صحیح ہوں گے۔ بعض اوقات دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کے بندے کو اچھا لگتا ہے، اور بعض اوقات کوئی مسکراتا ہوا بندہ دیکھ کے دل میں یہ بھی سوچتا ہوگا کہ بھئی
نہ ہی مسکراتا تو جو ہے وہ عدنان بھائی اچھا تھا. اس طرح کے بھی افراد ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. تو کیا ہے کہ منہ یہ تو یوں ہو رہا ہے لیکن بس وہ اتنا ہی ہے. آنکھوں مسکراہٹ کا جو آنکھوں سے جو اظہار ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو یوں جب دل جو ہے وہ صاف ہوگا, دل جو ہے وہ اسلام کر کے کلیئر ہو گیا کہ ہم نے دوسرے مسلمان کا اس کی جان, اس کا مال, یہ میرے اوپر کیا ہے, یہ حرام ہے. جان, مال, عزت یہ میرے اوپر کیا ہے, حرام ہے. یعنی میں نہ اس کے مال میں کوئی خیانت کروں گا, نہ اس کی جان میں کوئی میں جو ہے وہ خرابی کروں گا, اور نہ ہی اس کی عزت میں کیا کروں گا, کوئی خرابی کروں گا. تو یہ جب بندہ انداز اپنائے گا تو انشاءاللہ اس کے چہرے پر کیا ہوگی, ایک اوریجنل ایکسپریشن اس کے چہرے پر, ایک اوریجنل فریشنس ہوگی. اور یاد رکھیے حقیقت کا سب سے بڑا فائدہ عدنان بھائی, جی حقیقت کا سب سے بڑا فائدہ کہ پہلے نمبر پر اس کو چھپانا نہیں پڑتا. جی کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے. بالکل ظاہر ہو, آپ چھپائیں گے تو بالآخر کیا ہو جائے گی, ایک دن ظاہر ہو جائے گی. ایک بات. بالکل. اور دوسرا ہے کہ حقیقت کو سسٹین رکھنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. جی آپ کی نیچرلٹی ہے, نیچرل انداز ہے, جو ایک آپ کا اصلی انداز ہے, تو وہ ادھر بھی یہی ہے, باہر بھی کیا ہے وہی ہے, دوسری جگہ پر بھی کیا ہے وہی ہے. تو انشاءاللہ الکریم دل کے اندر کوئی گھٹن بھی نہیں رہے گی, خود اعتمادی بھی انسان کے اندر آئے گی, چہرے کے اوپر انشاءاللہ نیچرل ایکسپریشنز جو ہے یہ آئیں گے, اور بندہ انشاءاللہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس انداز کو اپنائے گا نا, تو یاد رکھیں خیر ہی خیر پائے گا. بالکل. اور جس نے بھی عدنان بھائی دنیا کے اندر, کائنات کے اندر, اس دنیا میں جس نے بھی آقا کریم کے انداز, بتائے ہوئے انداز کو فالو کیا ہے نا, اس نے عزت ہی پائی ہے. بالکل اس نے خیر ہی پائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عزت ہے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے میں. اور ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں کہ ہوائی باتیں ہیں, بلکہ ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہی عزت والے قرار پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو عزت عطا فرمائی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ, اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا. ورنہ وہ لوگ جو عقل اور دانش مندی کے یوں کہہ لیں کہ ایک مینار تھے, یا استعارہ کہا جایا کرتا تھا انہیں, یا ان کی پہچان تھی, لیکن جب انہوں نے طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا چھوڑا تو پھر زمانے میں نہ ان کی حکمت رہی, نہ دانائی رہی, اور نہ عزت رہی, نہ اور کچھ اس طرح کا معاملہ رہا. ورنہ آپ دیکھیں ظاہری طور پر مال بھی نہیں ہے, دولت بھی نہیں ہے, منصب بھی نہیں ہے, عہدہ بھی نہیں ہے, لیکن اطاعت رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا حبش سے آئے ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ جوار میں رہنے والے, جو ظاہری طور پر مال والے بھی تھے, منصب والے بھی تھے, عہدے والے بھی تھے, نسب والے بھی تھے, سردار تھے بالکل, لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ حبش سے آیا ہوا غلام یہ کس مقام پر آج فائز ہو گیا ہے. یہ دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی کا انہیں دکھایا. کعبے کی چھت پر اذان دے رہے ہیں جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرنا چاہ رہا تھا جیسے سلام کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس کے اندر بڑا یوں کہہ لیں کہ آسان رہتا ہے, تو مصافحہ کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مصافحہ کیا کرو کینہ دور ہوگا. دل کی جو چھپی ہوئی بیماری ہے, چھپی ہوئی جو دشمنی ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو جائے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مصافحہ کریں. تو مصافحہ کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے, سلام بھی کریں, مصافحہ بھی کریں, انشاءاللہ الرحمن دونوں چیزیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ خاک ہو کے عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. حضور سے بھی محبت اور حضور کے بتائے ہوئے انداز سے بھی محبت. اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے, اپنے دل سے نکال رکھا ہے.
یہ انداز اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سحری اجتماعات کی بہار ہے، اور نہ صرف الحمدللہ حیدرآباد میں، کراچی میں، بلکہ پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، کشمیر میں بھی الحمدللہ علی احسان ہی سحری اجتماعات کی ایک بہار ہے۔ اور بلوچستان کا عدنان بھائی ایک دور دراز کا علاقہ ہے، اس کا نام ہے دال بندین۔ دال بندین بھی کہتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے دال بدین بھی کہتے ہیں۔ ویسے لکھنے میں دال بندین ہے، نون بھی بیچ میں ہے، لیکن اس کو دال بدین بھی بہرحال لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ کوئٹہ سے کافی آگے ہے۔ کوئٹہ سے آپ تافتان جائیں تو یہ رستے میں آئے گا کیا؟ دال بدین، دال بندین کہہ لیں۔ ہاں، تو یہ اس کے ساتھ ضلع جو ہے وہ خاران بھی لگتا ہے بلوچستان کا۔ جہاں جہاں موقع ملے سحری اجتماع میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں، اور سحری بھی کریں، روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی ادا کریں۔ آئیے عاشقان رسول کیسے سحری کرتے ہیں، فجر کی نماز کی تیاری کرتے ہیں، اس کا ایک پیکیج آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب سحری کی جائے گی، اور انشاءاللہ الرحمن مل جل کر چلیں سحری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا۔ امیر سنت کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی لقمہ لینے کے بعد دوسرا لقمہ لیتے ہیں تو پہلے لقمے کا جو لیا اس کی شکر ہے، یعنی کہ الحمدللہ، پھر نئے لقمے کے لیے بسم اللہ، پھر آواز دو، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج کے ساتھ نصیب فرمائے، اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہی زبردست بات ہے۔ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں، اور نماز فجر کے لیے ذہن نصیب یہ جگاتے ہوئے مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ خود بھی نیکی کرنی ہے، اور نیکی کی ترغیب بھی کیا کرنی ہے؟ دلانی ہے۔ خود بھی اچھے کام کرنے ہیں، اور جو ہم سے وابستگان ہیں ان کو بھی ہم نے اچھے کاموں کا ذہن دینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اچھے کام کا حکم یہ اچھے انداز میں ہی دینا ہے۔ واہ، اچھے کام کا حکم کیا ہے؟ اچھے انداز میں ہی دینا ہے۔ جیسے کسی نے سلام کیا، تو سامنے والے نے جواب نہیں دیا، تو اس پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو آپ کو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، گونگے ہو، کوئی منہ میں زبان نہیں ہے؟ یہ زبان کسی کام کی ہے؟ یہ خالی غیبتیں کرنے کے لیے زبان ہے تمہاری؟ کوئی سلام کا جواب دینا تمہیں نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ کر کے مجھے بتائیں، یہ بھی آپ اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب دو۔ اور پہلی جو بات تھی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، سلام کا جواب دیں گے، واجب پر عمل بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی۔ یہ بھی آپ سامنے والے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی سلام کا کیا کرو؟ جواب دو۔ اپنے آپ کو بندہ رکھ لے کہ مجھے کوئی کیا کہے تو مجھے سلام کا جواب دینے میں دل میں بھی آ جائے گا کہ بھئی ہاں بھئی سلام کا جواب دینا ہے، اور اچھا بھی لگے گا۔ عدنان بھائی جی، یہ بھی چیز قابل غور ہے، ویسے اگر اچھی بات کا جو حکم ہے وہ بھی اچھے انداز سے ہی ہو۔ بالکل اچھے انداز سے ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کے
یوں کہہ لیں تیکھے جملوں کے ساتھ اگر اس کو ترغیب دلانی ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب آپ نظر آئے تو وہ کہے کہ بھائی مجھے سلام مت کرنا، کیونکہ اس کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے سن چکا ہوگا۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص یوں کہہ لیں کہ وہ نیکی سے دور ہو جائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ایک آدمی سستی کر رہا ہے، میں نے سلام میں پہل کی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلام میں پہل کرنے والا، سلام کا جواب دینے والا بن جائے، تو میں چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کو بتاتا کہ اگر آپ سلام کا جواب دیتے، فوراً دیتے جیسے حکم ہے، تو اس پر جو ہے وہ نیکیوں کی بشارت ہے، آپ کو اجر ملتا، ثواب ملتا، لیکن اب آپ نے تاخیر کر دی ہے تو یہ اچھا نہیں ہے اور اس پر بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ کو توبہ بھی کرنی چاہیے، سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، یہ بھی اچھے انداز میں، پیارے انداز میں۔ دیکھیں جس نے جواب نہیں دیا نا وہ گناہ گار ہو رہا ہے، اور بلا وجہ شرعی نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے، واجب کا تارک ہو رہا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور ہمدردی والا انداز اختیار کیا جائے، پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، اور سمجھانے کا وہ جو ادب سکھانا ہے وہ تو کسی کو آراستہ کرنا ہے، اور آراستہ جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ تیز چھری کے ساتھ آراستہ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو زبان کے زخم ہیں وہ تیز چھری کے زخم سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ اس کو سمجھانا چاہیے تاکہ بندہ سمجھ جائے بات۔ کیا بات ہے جی، مرحبا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ذمہ داران کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے انداز میں نیکی کی دعوت بھی دی جائے، بتایا بھی جائے، سنتوں کی ترغیب بھی دلائی جائے، اور پھر جو شرکت کرتے ہیں ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ حلقہ نگرانہ محمد عابد اتاری، حیدرآباد کا علاقہ فریڈ آباد میں جامع پنجابیہ مسجد میں سحری اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فاروق جیلانی بھائی کی آمد بھی ہوئی، نیک اعمال کا رسالہ اس کے حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی۔ سحری اجتماع میں شرکت کی بدولت الحمدللہ عز و جل علم دین کا حصول ملتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، جو ہماری دینی عبادات ہیں الحمدللہ ان کو درست کرنے، ان کی اغلاط کو درست کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں پہلی بار صدائے مدینہ لگائی اور ماشاءاللہ اس میں شرکت کری اور مدنی حلقے کے اندر بیٹھے، اور ماشاءاللہ بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس سحری اجتماع سے ایک یہ بھی روحانیت ملی کہ یہاں پر الحمدللہ تہجد پڑھنے کا ایک موقع ملا ہمیں۔ ابھی تک جو ہماری لائف گزر رہی تھی وہ بہت گناہوں میں گزر رہی تھی، اب یہاں پہ حاضری کر کے انشاءاللہ لائف میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں گے، عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کافی عرصے کے بعد ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، اشراق و چاشت کی نماز ادا کی، صدائے مدینہ لگائی۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کروں گا انشاءاللہ۔ یہ میں نے زندگی پہلے بڑا سحری اجتماع اعتکاف کرا، میں نے انشاءاللہ نماز کا پابندی کروں گا، قرآن پاک کھولوں گا اور ماہ رمضان میں پر روزہ رکھوں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہی مقصد ہے سحری اجتماعات کا، اور اصل میں زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ پروگرام کا بھی یہی ایک موٹو ہے، قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ ہم نے نیکیوں کی طرف آنا ہے، روزوں کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر کے آنا ہے، اور اللہ کریم کو راضی کرتے ہوئے جو ہے وہ وقت گزارنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم کو راضی کرنا ہے، زندگی اللہ کریم کو راضی کرنے والے کاموں میں بتانی ہے انشاءاللہ الکریم۔ سلام کا جو تلفظ ہے اس پر بھی کچھ غور فرما لیجئے۔ واہ، تو تلفظ بھی کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے، اچھا کام اچھے انداز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عدنان بھائی جی بالکل، بعض لوگوں کا اس حوالے سے ان کے یوں کہہ لیں تلفظ میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، اور توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات آدمی تھوڑی سی توجہ کر لے تو انشاءاللہ الرحمن درست انداز میں، ایک تو آپ جو سلام کہنا چاہ رہے ہیں سلام ہی کریں گے آپ اس کو، ورنہ ہوگا کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ سلامتی کی دعا نہیں دے رہا، بلکہ بندہ اس کو موت کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں اس پر بد دعا دے رہا ہے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو درست جو تلفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درست انداز میں انشاءاللہ 2-4 مرتبہ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن درست انداز میں کہنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور پھر اسی کو اپنی روٹین جب بنا لیں گے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ غلط زبان پر جو ہے نا وہ جاری ہو جاتے ہیں روٹین کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، اگر ہو گئے ہیں اس کو درست کرنے کی طرف آئیں اور توجہ کے ساتھ اپنا ذہن بنا کے جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ثواب اسی وقت ملے گا جب درست تلفظ کے ساتھ درست انداز میں ہم سلام کریں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ جو مقصد تھا وہ تھا اپنے مسلمان بھائی کو دعا دینا اور دعا کے بجائے اس کے لیے بد دعائیں ہی دعا ہو جائے گی۔ اللہ رحمت فرمائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں سلام کرنا ہے، اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ ہمیں اسلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرتے ہوئے اللہ کریم ہم سب کو زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی،